محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آپ کا دل بے سکون ہے؟ زندگی کے مسائل اور پریشانیوں نے آپ کو تھکا دیا ہے؟ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، دل میں درد ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں اور امید کہیں کھو گئی ہے۔ دوستو، زندگی کے یہ درد اور مشکلات ہمیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ بنانے کے لیے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اللہ آپ کی مشکلات میں آپ کے لیے بہترین راستے نکالتے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی روح کو سکون اور خوشی ملے گی، اور آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ لیکن آپ سے ایک درخواست ہے، اپنا قیمتی وقت ہمیں دیں، کیونکہ یہ وقت آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت آپ کی روح کو جگانے کے لیے کافی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سورۃ شرح۔ تو آج ہم انبیاء کے واقعات، قرآن کی آیات اور زندگی بدل دینے والے سبق کے ذریعے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی ہر پریشانی کے پیچھے اللہ کا ایک عظیم منصوبہ ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں، کیونکہ یہ آپ کے دل اور زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔ پہلا پوائنٹ، صبر کا بے حساب اجر۔ دوستو، جب زندگی کی مشکلات ہمیں گھیرا ڈالتی ہیں تو اکثر ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ سب ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے رکھیں اور غور کریں۔ اللہ ہمیں مشکلات کے ذریعے آزماتا ہے، لیکن ان آزمائشوں میں ایک نعمت چھپی ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں کتنا بڑا اجر رکھا گیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، بے شک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ سورۃ زمر۔ یہ وعدہ کسی عام ہستی کا نہیں، خود اللہ کا وعدہ ہے۔ سوچیں، اگر آپ اپنی آزمائش میں صبر کرتے ہیں، اللہ آپ کو ایسا اجر عطا کرے گا جس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ تو اگر آج آپ کسی مشکل میں ہیں، اپنے دل کو تسلی دیں کہ یہ آزمائش عارضی ہے، لیکن اس پر صبر کرنے کا اجر ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہی وہ موقع ہے جب آپ کا صبر آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے، آپ کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ دوستو، یہ یاد رکھیں کہ آزمائش کے بعد انشاءاللہ آسانی ضرور آئے گی۔ بس دل مضبوط کریں، اللہ پر بھروسہ کریں اور جان لیں کہ آپ کا صبر ضائع نہیں جائے گا۔ دوستو، زندگی کی مشکلات میں ہمیں صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ آزمائشیں عارضی ہیں، لیکن ان پر صبر کرنے کا انعام ہمیشہ کے لیے ہے۔ یاد رکھیں، صبر کرنے والے اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں اور ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ تو جب بھی زندگی آپ کو آزمائے، دل کو یہ یقین دلائیں کہ اللہ آپ کے صبر کا بہترین بدلہ دے گا۔ دوسرا پوائنٹ، چھپی ہوئی برکات کا انعام۔ دوستوں، کبھی کبھی زندگی کی مشکلات ہمیں اتنی زیادہ محسوس ہوتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ دل میں بے چینی اور سوچ میں پریشانی آتی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ مگر یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں اللہ نے آپ کے لیے ایک عظیم برکت چھپا رکھی ہے؟ ہم جب مشکلات میں ہوتے ہیں تو ہمیں فوراً اس کے پیچھے کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی، مگر اللہ کی جانب سے ہر آزمائش کے ساتھ ایک پوشیدہ انعام ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ سورۃ بقرہ۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ ان کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا اور پھر وہ قید میں بھی ڈالے گئے۔ ان کی زندگی میں وہ لمحے تھے جب ان کے ساتھ ہونے والی ہر چیز بہت بڑی تکلیف لگتی تھی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ آزمائشیں دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ کی جانب سے بہترین منصوبہ تھیں؟ اس قید کے دوران ہی اللہ نے ان کو علم اور حکمت دی، اور آخرکار وہ مصر کے وزیر بنے۔ یعنی اللہ نے ان کی تکلیف میں اتنی بڑی برکت رکھی تھی کہ وہ نہ صرف اپنی قوم کی مدد کرنے لگے، بلکہ اللہ کے منصوبے کے مطابق اس آزمائش کے ذریعے دنیا بھر کے لوگوں تک ان کی ہدایت پہنچی۔ یہ حقیقت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر آزمائش کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی عظیم حکمت چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ آج کسی مشکل میں ہیں تو سمجھیں کہ اللہ آپ کے لیے کچھ بہت بڑا اور بہتر ترتیب دے رہا ہے۔ بس صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ تیسرا پوائنٹ، دل کی صفائی اور پاکیزگی۔ دوستوں، جب اللہ ہمیں آزمائشوں سے گزارتے ہیں تو یہ صرف ہماری حالت کو بہتر کرنے کے لیے نہیں ہوتا،
बल्कि ये हमारा दिल और रूह भी साफ करने का जरिया होता है। अल्लाह हमें उस दुनिया में मुख्तलिफ आजमाइशों और मुश्किलात से गुजार कर हमारे दिलों को साफ करते हैं, ताकि हम अपने अंदर की बुराइयों से नजात पा सकें और उसकी तरफ रुजू कर सकें। जब हम अल्लाह के रास्ते में सब्र करते हैं और उसकी रज़ा के लिए मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं, तो अल्लाह हमें उसका बेहतरीन बदला देते हैं और उसके बदले हमारे दिल साफ और पाक हो जाते हैं। अल्लाह हमें अपने ख़ास बंदों की फ़हरिस्त में शामिल कर लेते हैं, जिन्हें अपनी ख़ास आजमाइशों के ज़रिए मुंतखब करते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो उन्हें आजमाइश में मुब्तला करते हैं। सहीह बुखारी। ये हदीस हमें बताती है कि जब अल्लाह किसी मोमिन को तकलीफ पहुंचाते हैं तो वो न सिर्फ उसके सब्र का इज्र देते हैं, बल्कि उसके गुनाहों को भी मुआफ़ करते हैं और उसका दिल सफ़ा होता है। यानी वो मुश्किलात दरअसल हमारे दिलों की सफाई और गुनाहों से पाकीज़गी का ज़रिया बनती हैं। लिहाजा जब आप किसी तकलीफ़ या मुश्किल में हों तो समझें कि अल्लाह इसके ज़रिए आपके दिल को साफ़ कर रहे हैं और आपके गुनाहों को मुआफ़ कर रहे हैं। इस आजमाइश को अल्लाह की रहमत और मग़फ़रत समझें और दिल से उसका शुक्र गुजार रहें। चौथा पॉइंट, अल्लाह की तरफ से इमदाद। दोस्तों, जब भी अल्लाह हमें किसी आजमाइश में डालते हैं तो वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। अल्लाह की मदद हर लम्हा हमारे साथ होती है, बस हमें उस पर ईमान रखना होता है और सब्र के साथ उसकी रज़ा में राज़ी रहना होता है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और तुम पर अल्लाह का कोई बोझ नहीं डाला जाता सिवाय उसके जो तुम्हारी ताकत हो। सूरत बकरा। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह जो भी आजमाइश हमें देते हैं वो हमारी ताकत से बाहर नहीं होती। अल्लाह हमें कभी भी इतनी बड़ी मुश्किल में नहीं डालते कि हम उससे नबरद आजमा ना हो सकें। अल्लाह एक और आयत में फरमाते हैं, यकीनन अल्लाह तुम्हारे साथ है जो तुम में से सब्र करने वाले हैं। सूरत अनफाल। ये आयत हमें वाज़ेह तौर पर बताती है कि अल्लाह उन लोगों के साथ हैं जो सब्र करते हैं। जब हम किसी आजमाइश में होते हैं तो अल्लाह की मदद और सुकून उस वक्त आता है जब हम उस पर ईमान रखते हैं और सब्र करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे को उसकी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में नहीं डालते। सहीह मुस्लिम। यानी जब अल्लाह हमें किसी आजमाइश में डालते हैं तो वो हमसे मुकम्मल तौर पर गाफिल नहीं होते, बल्कि वो हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपने कभी नहीं सुना कि किसी गम या परेशानी में अल्लाह की मदद आपसे दूर हो। अल्लाह की मदद आपके करीब होती है, बस आपको उसे मानना और उस पर भरोसा करना है। एक वाक़या याद आ है, हज़रत मूसा की मिसाल ले रहा लें। जब अल्लाह ने हज़रत मूसा को फ़िरऔन के जुल्म से निजात देने के लिए भेजा तो हज़रत मूसा ने अल्लाह की मदद की दुआएं की। अल्लाह ने उनके दिल में यकीन पैदा किया और उन्हें एक ताकतवर माजिज़ा दिया, जिसके ज़रिए वो समंदर को चीर कर अपनी कौम को फ़िरऔन से बचाकर निकाल लाए। ये वाक़या हमें बताता है कि अल्लाह की मदद उस वक्त आती है जब हम उसे पुकारें और उस पर भरोसा रखें। अल्लाह हमें कभी भी उसकी मदद से महरूम नहीं करते, बल्कि जब हम उसे याद करते हैं वो हमें अपनी इमदाद से नवाजते हैं। तो जब भी आप किसी मुश्किल में हों, याद रखें कि अल्लाह आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो आपकी मदद के लिए हमेशा मौजूद है। दोस्तों, हमें मुश्किलात और आजमाइशों से गुजार कर हमारी ज़िंदगियों में अजीम हिकमत और बरकतें छिपाते हैं। हर आजमाइश के पीछे अल्लाह की एक बड़ी हिकमत होती है और वो हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ते। अल्लाह हमारे लिए हर हाल में बेहतरीन हिकमत रखते हैं और वो हमारी मुश्किलात के ज़रिए हमारे दिलों को साफ़ करते हैं, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करते हैं और हमें अपनी ख़ास मोहब्बत का शरफ़ देते हैं। जब हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो अल्लाह की मदद और सुकून हमारे साथ होता है। याद रखें कि अल्लाह की मदद आपके करीब है, सिर्फ सब्र और यकीन के साथ उस पर ईमान रखें। हर मुश्किल में अल्लाह की तरफ रुजुआ करें और वो आपको कभी मायूस नहीं करेगा। दुआ। ऐ अल्लाह, हमें अपनी रहनुमाई और मदद से नवाज और हमारी मुश्किलात को आसानी में बदल दे। हमें सब्र और यकीन की क़ुव्वत दे और अपनी ख़ास मोहब्बत और बरकत से हम सबको नवाज। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز مل سکیں۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت دے، آمین۔